اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الانفال نمبر 8 آیت نمبر 45 سے 75، 45 to 75۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت آگیا پالن کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھر سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ آچھادان کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق پاکھنڈی اور ان کے جن کے دل میں روگ ہے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست اور حکمت تدرجتا والا ہے۔ اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھ پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پس اللہ نے ان کے گناہ پر انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت شکتی والا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اسے نہ بدل دے جو ان کے نفس و انتکرنوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے، جن سے تم نے عہد وچن لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ بس اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت سیکھ ہو، اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی وچن بھنگ کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، ایسی طرح کی تم اور وہ برابر ہو جائیں، بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور اس کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح سندھی کی طرح جھکے تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہاری نصرت، مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہیں قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق جڑاؤ پیدا کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا، بے شک وہ زوراور ہے، ہمت تدرجتا والا ہے۔ اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اے نبی مومنین کو لڑائی پر ابھارو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم دڑ ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔
किसी नबी के लिए लायक नहीं कि उसके पास कैदी हों जब तक वह ज़मीन में अच्छी तरह खुरेजी ना कर ले। तुम दुनिया के असबाब चाहते हो और अल्लाह आखिरत को चाहता है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला, तत्वदर्शिता वाला है। और अगर अल्लाह का एक लिखा हुआ पहले से मौजूद ना होता तो जो तरीका तुमने इख्तियार किया उसके सबब तुम्हें सख्त अजाब पहुँच जाता। बस जो माल तुमने लिया है उसे खाओ, तुम्हारे लिए हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए नबी, तुम्हारे हाथ में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई पाएगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है उससे बेहतर वह तुम्हें देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर ये तुमसे बदअहदी वचन भंग करेंगे तो इससे पहले उन्होंने खुदा की बदअहदी की तो खुदा ने तुम्हें उन पर काबू दिया, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला, तत्वदर्शिता वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद किया, और वे लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वे लोग एक दूसरे के रफ़ीक हैं। और जो लोग ईमान लाए मगर उन्होंने हिजरत नहीं की तो उनसे तुम्हारा रिफ़ाक़त का कोई ताल्लुक़ नहीं जब तक कि वे हिजरत करके ना आ जाएं। और वे तुमसे दीन के मामले में मदद मांगे तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब ज़रूरी है, इल्ला यह है कि मदद किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ हो जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा संधि है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है, और जो लोग मुनकिर हैं वे एक दूसरे के रफ़ीक सहयोगी हैं। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बड़ा फसाद होगा। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत, स्थान परिवर्तन की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और बेहतरीन रिज़्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, वे भी तुम में से हैं, और खून के रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं अल्लाह की किताब में। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।